नाज़रीन, इसराइल ईरान जंग में अमेरिका का क्या किरदार है और इसमें पाकिस्तान को किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए, इस पे ख़ास तौर पे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने दावत दी है जनाब सरदार मसूद खान साहब को, जो कि साबिक़ सदर हैं आज़ाद कश्मीर के और इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर भी रह चुके हैं अमेरिका और चीन जैसे अहम ममालिक में। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ईरान पे जो हमला हुआ है इसराइल का, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मामला ज़्यादा देर तक चलेगा और अमेरिका इसमें क्या किरदार अदा करेगा? सबसे पहले तो ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और हाल ही में अमेरिका और इसराइल दोनों ने बयानात दिए थे, पब्लिक बयानात थे कि एक मुमकिन हमला ईरान के ऊपर हो सकता है और वो हमला हो गया। दूसरे जो है इसका दौरानिया ख़ुद इसराइल ने बताया है कि वो हफ़्ते 2 हफ़्ते तक चल सकता है, लिहाजा ये जंग तबालत पकड़ेगी। अब आपने सवाल पूछा है कि अमेरिका इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, तो अमेरिका इस वक्त एक एतबार से मजबूर है क्योंकि वो इसराइल का हलीफ है और उसने भी यही धमकी दी थी ईरान को, जो कि इसराइल ने पहले धमकी दी और अब उसने अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा किया, इसके ऊपर हमला कर दिया। तो इसलिए यानी वो एक सालिस का किरदार अदा कर सकता था या उसके ऊपर दबाव डाल सकता था इसराइल के ऊपर कि वो ऐसा न करे। और इसराइल के बारे में ये क़यास आराई की जा रही थी कि वो अमेरिका की सुनी अनसुनी कर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन असल में ये वाज़ेह हो गया है कि इसमें अमेरिका की मर्ज़ी भी शामिल है, क्योंकि उसमें 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक तो अमेरिका ने इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है और दूसरे उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका की शराइत जौहरी माहदे के सिलसिले में शराइत को नहीं मानता, जिसमें एक शर्त जो है वो 0 अफसूदगी है यूरेनियम की, तो उस सूरत में और भी भयानक नताइज हो सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जितना हमला किया गया, जिन जगहों पे हमला किया गया है, जिन मकामात पे हमला किया गया है, उसकी तादाद में इजाफ़ा किया जा सकता है और जो जौहरी तनसीबात या फ़ौजी तनसीबात बच गई हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि 2 बड़े अहम ममालिक हैं रूस और चीन, जो ईरान के साथ उनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में वो क्या किरदार अदा करेंगे? क्या वो वाकई ही ईरान के साथ खड़े होंगे? फ़िलहाल ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीन जो है इन मामलात में बहुत मोहतात है और उसने अगरचे उसके अमेरिका के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन उसने अमेरिका को कभी ललकारा नहीं, कभी जंग के लिए रोका नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि माजी में 2000 से लेकर अब तक अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन चीन ने मुदाखलत नहीं की, न मज़ाहमत की। और रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो एक एतबार से रूस और अमेरिका की जंग भी है। तो लिहाजा अगर रूस ईरान का साथ देगा तो वो जंग के दायरे को वसी कर देगा, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं या इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन अस्करी एतबार से बराह रास्त वो ये कि ईरान की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि ये इसराइल ईरान कशीदगी में आपको अरब ममालिक कहाँ खड़े नज़र आते हैं? क्या वो कोई अपना रोल अदा करेंगे, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और यूएई? जो सऊदी अरब यूएई जो हैं वो एक एतबार से वो भी लरज़ गए होंगे, क्योंकि ये हमले हुए हैं तो ये उनके ख़ित्ते में हमले हुए हैं और जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं। अभी तक जो इत्तलात आई हैं उससे ये पता चलता है कि कोई जौहरी ताबकारी ख़ारिज नहीं हुई, क्योंकि अगर रेडिएशन वहाँ से रिलीज़ हो जाती है जिन तनसीबात के ऊपर हमला किया गया है, तो वो सिर्फ़ ईरान का मसला नहीं है, वो खलीजी रियासतों का भी मसला है, इसराइल का भी मसला है, पूरे के पूरे ख़ित्ते का मसला है। तो इसलिए ये उनके लिए भी बहुत ख़तरे की बात है। वो दोनों ममालिक ने जिनका आपने ज़िक्र किया, उन्होंने इसराइल के हमले की मज़म्मत की है और वो एक किरदार भी अदा कर सकते हैं। मसलन वो अमेरिका से कह सकते हैं कि वो जल्द अज जंग बंदी करवाए, लेकिन अमेरिका भी मुसर है कि जब तक ईरान की शराइत को नहीं मानता वो किसी किस्म का कोई मसालहती किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में
اسلامی ممالک جو ہے اصولی طور پر ایران کا ساتھ دیں گے. مجھے شک ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عملاً ایران کی مدد کر سکے گا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سیزنڈ ایک سفارتکار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سارے معاملے میں کیا کردار ادا کرے گا، یا پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستان نے جو پہلا قدم اٹھایا ہے وہ درست ہے. اس نے اصولوں کی بنیاد پہ ایران کی حمایت کی ہے. ایران برادر مسلم ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ایران کے ساتھ ہمارے ثقافتی، سیاسی اور معاشی تعلقات ہیں. جو ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ صدیوں پر محیط ہیں. وہاں کی زبان یہاں سمجھی جاتی ہے، یہاں کی زبان وہاں سمجھی جاتی ہے، اور اس لیے پاکستان کے اوپر فرض بھی عائد ہوتا تھا کہ وہ ایران کی حمایت کرے. دوسرے یہ ہے کہ اسرائیل نے جو جنگی یا جارحانہ اقدام کیا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایک قدم آگے بڑھ کے کہ آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا ہے اس کے مطابق اس ایران کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کرے. تو اس حد تک تو پاکستان نے ان کی حمایت کر دی. آگے آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر سطح پہ ہیں، اور ہماری فوجی قیادت واشنگٹن میں بھی ہوگی کچھ عرصے کے بعد. تو اس لیے اس ایک پیغام دیا جا سکتا ہے، امریکہ کو دعوت دی جا سکتی ہے کہ بجائے وہ اسرائیل کا غیر مشروط طور پر ساتھ دینے کے، اگر وہ ثالثی کا کردار ادا کریں، جنگ بندی کے لیے کوشش کریں جیسے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی، تو یہ امریکہ کے لیے بھی اچھا ہوگا، خطے کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور اس طریقے سے پاکستان کی بھی ایک سفارتی کامیابی ہوگی. تو پاکستان کو میری صلاح یہ ہے کہ پاکستان کو سفارتی میدان میں متحرک ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے یہ صرف جو پاکستان کی آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلامی تعاون تنظیم کی آواز ہونی چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب ہے اور امارات ہیں انہیں ہم آواز ہونا چاہیے. مطلب ایک آواز میں وہ یہ صلاح کو دیں. اچھا سردار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے، جب اسرائیل نے جب حملہ کیا اس کے بعد جس طرح سے ایران کا نقصان ہوا ہے، جس پیمانے پہ یہ حملے کیے گئے، تو ساری صورتحال سامنے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کو بھرپور جواب دے سکتا ہے، یا اس قابل ہے کہ وہ بھرپور جواب دے سکے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران پہ اتنے شدید حملے ہوئے ہیں کہ شاید وہ کو بڑا جواب دے ہی نہیں سکتا. یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن ایران نے بھی قسم کھائی ہے کہ وہ ضرور اس کا جوابی حملہ کریں گے. انہوں نے ایک چھوٹا سا حملہ کیا ہے جو انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے دفاعی استعداد کا موازنہ کریں تو ایران بھی اس خطے کی بہت بڑی عسکری طاقت ہے، اور اسرائیل بھی. تاہم اسرائیل کو اس وجہ سے برتری حاصل ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس قسم کا حفاظتی نظام ہے، دفاعی حفاظتی انتظام ہے، جس کی وجہ سے کوئی مسائل اسرائیل میں اول تو پینیٹریٹ نہیں کر سکا، اور اگر پینیٹریٹ کرے تو وہ پھر جو ہے اسے وہ ناکارہ کر دیتے ہیں انٹرسیپٹ کر کے. تو یہ ان کو ایک قسم کی برتری حاصل ہے. جو ایران ہے اس کی 6 لاکھ کے قریب فوج ہے، اور اسرائیل کی 1 لاکھ کے قریب فوج ہے. تو اگر ان کا تقابل کیا جائے تو ان کے پاس بھی جو زمینی فورسز، زمینی اسلحہ اور پلیٹ فارمز موجود ہیں، اسرائیل کے پاس بھی موجود ہیں. لیکن جنگ جو ہے یہ زمینی نہیں ہے، فضائی ہے، اور سائبر اسپیشل جنگ ہے، یعنی اس میں جو ہے سائبرنیٹکس زیادہ استعمال ہوں گی. تو اس میں اس کے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا بھی موجود ہے اسرائیل کے، امریکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک بہت بڑی صنعت موجود ہے جس میں اسلحہ سازی ہوتی ہے. ایران کے اوپر اس کے مقابلے میں ہمیشہ معاشی پابندیاں رہی ہیں جب سے انقلاب ایران سے لے کر اب تک. تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو ان کا عدم توازن ہے ان کے درمیان. لیکن قومیں جو ہے وہ اسلحہ سے نہیں لڑتی ہیں، قومیں بعض اوقات جو ہے اپنے جذبے پہ لڑتی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً جو زمینی فاصلہ ہے وہ 2150 کلومیٹر کا ہے. تو زمینی جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ درمیان میں بہت سے
ممالک ہیں. بالکل. تو فضائی جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے اتنی دور تک صحیح نشانوں کے اوپر ایران کی قیادت کو نیوٹرلائز کیا، ان کی فوجی قیادت کو. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بالکل جو ان کے نیوکلیئر تنصیبات تھے ان کو نشانہ بنایا. سردار صاحب آخر میں صرف یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ایران کا اسرائیل سے 2152 کلومیٹر کا فاصلہ ہے زمینی، لیکن ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والے، تو کیا اس طرح کا میزائل حملہ ایران کر سکتا ہے؟ جی وہ کرے گا. میرا خیال ہے کہ وہ یہ حق محفوظ رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 3000 سے 4000 کے قریب اس کے پاس بیلسٹک میسائلز ہیں. یہ ایران کا اس خطے میں سب سے بڑا بیلسٹک میسائلز کا ذخیرہ ہے. یعنی میں اس میں روس کو اور چین کو شامل نہیں کر رہا، لیکن باقی جتنے ممالک میں ہیں اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. بیلسٹک میسائلز کا دور مار بیلسٹک میسائلز کا ایران کے اس وقت سب سے بڑا ذخیرہ ہے. وہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے پاس ایئر ڈیفنس کی ایک وہ اس کو کہتے ہیں آئرن ڈوم جسے وہ کہتے ہیں، یعنی فولادی جو ایک ڈوم ہے ان کا اسرائیل کے پاس، اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو دیکھیے کہ مطلب ان کو اگر 100 بھی بھیجیں گے 1000 بھی بھیجیں گے تو پتہ نہیں کتنے وہاں نشانے کے اوپر پہنچیں گے. خیر جنگ جو ہے اس کے بارے میں، جنگ میں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ کل بھی درست ہو، کیونکہ جنگ کا پاسا پلٹ کچھ پتہ نہیں چلتا.